تو وی آر سنی، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ. ہم نبی کی مثلیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کی فضیلت کا چرچا کرتے ہیں. فضیلت بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اب رہا سوال پھر why did holy prophet say انا بشر مثلکم؟ اس کو میں ایک ایسی مثال دے کے کلیئر کر دوں کہ دودھ اور پانی دونوں الگ ہو جائے اور جو کریم ہے وہ ہمیں مل جائے. تیار ہیں آپ لوگ؟ پوری بیداری کے ساتھ. ابھی تو حضور والد گرامی کی تشریف آوری ہونے والی. میں چاہتا ہوں اتنے گرم ہو جاؤ کہ کرم ہو جائے. اور ویسے بھی جب ان کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے. ایک مرید came to me and asked, Hazrat, can you come to my house? Then I can serve for you food. Please give me. مجھے ایک چانس دو. آپ میرے گھر آؤ لنچ کے لیے. ٹوٹا پھوٹا گھر ہے. میں اس کے گھر پہنچا, دیکھا واقعی ٹوٹا پھوٹا گھر تھا. جیسا اس نے کہا تھا کہ جھوپڑا ہے ویسا ہی جھوپڑا تھا. معمولی کھانا بتایا تو اس نے واقعی معمولی کھانا رکھا بھی تھا. چٹنی تھی, اچار تھا, روٹی تھی سوکھی. صحیح تو ہے, جیسا اس نے کہا ویسا ہی دکھا دیا. ایک دوسرا مرید آیا, اس نے بھی کہا حضرت مجھے بھی ایک چانس دیجئے, میرے جھوپڑے میں قدم رکھیے, جو بھی سوکھی ہو کھا لیجئے, دعا دیجئے. میں نے کہا چلو تیرے گھر بھی آتے ہیں. اس کے گھر ہم پہنچے تو جھوپڑا نہیں کھوپڑا ٹائٹ ہو گیا, ایسا گھر تھا. بنگلہ. میں نے کہا یا اللہ یہ جھوپڑا ہے, پھر اس کا بنگلہ کیسا ہوگا جب جھوپڑا ایسا ہے. دسترخوان لگا تو مٹن بھی ہے, چکن بھی ہے, قورمہ بھی ہے, شاورما بھی ہے, پیزا بھی ہے, برگر بھی ہے, بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. کہاں تک چٹنی روٹی سوکھی. اور یہاں تو ایسا کھانا ہے کہ دیکھتے ہی منہ میں اتنا پانی آ گیا جتنا سالن میں نہیں ہوگا. اس کو کیا کہیں گے؟ خاکساری کہیں گے اردو میں, تواضع کہیں گے, اسی کو انکساری کہیں گے. کمال یہ نہیں ہے کہ غریب اپنی غربت کا اعلان کرے اور کہے کہ میں غریب ہوں. کمال یہ ہے کہ کائنات کی دولت دستے پاک میں ہے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھے. کمال یہ ہے کہ انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں اور روٹی سوکھی کھائے, جو کی روٹی ان کی غذا. کمال یہ کہ صحابہ پیاسے ہوں تو انگلی سے چشمہ جاری ہو جائے اور خود اپنے بچوں کو دشت کربلا میں پیاسا رہنے دے. یاد رکھنا, ایک ہوتا ہے حقیقت بیانی اور ایک ہوتی ہے خاکساری, تواضع. Because the rich man, he came to me and he said, come to my jhopda, my hut. اور میں جب گیا تو میرا دماغ ہٹ گیا. اتنا بڑا گھر. میں نے کہا یا اللہ تم نے تو کہا تھا جھوپڑے میں آنا, اتنا اچھا عالی شان بنگلہ. دل نے کہا یہ خاکساری کر رہا ہے, یہ انکساری کر رہا ہے, یہ تواضع کر رہا ہے. تو سنو, یہاں فضیلت کے ساتھ, اس جو آیت میں نے پڑھی ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہاں فضیلت کے ساتھ مثلیت ہے. قل انما انا بشر مثلکم, اس آیت میں فضیلت کے ساتھ مثلیت ہے. لا یملکون الشفاعۃ, اس آیت میں فضیلت کے ساتھ مثلیت ہے. تبھی تو رب فرما رہا ہے محبوب میں نہیں کہوں گا, میں تو مالک ہوں. اگر میں کہہ دوں گا تو سند ہو جائے گی, سرٹیفکیٹ ہو جائے گی, اس لیے میں نہیں کہوں گا. قل مصطفیٰ آپ کہیں تاکہ لوگ سمجھیں نبی خاکساری کر رہے ہیں, نبی انکساری کر رہے ہیں, نبی تواضع کر رہے ہیں. جب بڑا اپنے چھوٹے سے کچھ کہہ دیتا ہے تو سند بن جاتی ہے. And after that the people will start to call him by the same name, جو جس نام سے پکارا سند بن جاتی ہے. دنیا اور بالخصوص مکے کے بڑے بڑے فصحاء ادبا اور بلغا ابو الحکم کہتے تھے, میرے نبی نے ایک بار اس ابو الحکم کو ابو جہل کہہ دیا, ساری کائنات اسے ابو جہل کے نام سے پکارنے لگی. تو جب بڑا اپنے جب سپیریئر انفیریئر کو, جب بڑا چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے سند ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے رب نے نہیں کہا کہ تم لوگوں کی طرح بشر ہو, کہلوایا. اب تو سمجھو میرا مختار نبی خاکساری کر رہا.
انکساری کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے، تو فضیلت سے کمالات کا پتہ چلتا ہے اور مثلیت سے تواضع اور انکساری کا پتہ چلتا ہے۔ فضیلت بیان کرنا خدا کی شان ہے اور تواضع اور انکساری بیان کرنا مصطفیٰ کی شان عبدیت ہے، ان کی شان محبوبیت ہے۔ فضیلت سے نورانیت کا پتہ چلتا ہے، توجہ چاہوں گا، نورانیت کا پتہ چلتا ہے اور مثلیت سے انسانیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو وی آر سنی، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، ہم نبی کی مثلیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کی فضیلت کا چرچا کرتے ہیں، اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں، جلسوں میں کرتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں وہاں کرتے ہیں۔ فضیلت کے باب میں قرآن مقدس نے چرچاؤں کی ایک بحث چھیڑ دی، جہاں دیکھو مصطفیٰ کا چرچا ہی نظر آتا ہے، کہیں ان کے جاہ و جلال کا ذکر، کہیں ان کے فضل و کمال کا ذکر، کہیں ان کے حسن و جمال کا ذکر، کہیں ان کے جود و نوال کا ذکر، کہیں ان کے خد و خال کا ذکر، کہیں ان کی خوبصورت آنکھوں کا ذکر کیا تو ما زاغ البصر وما طغى کہا، ان کے چہرے پاک کا ذکر کیا تو والشمس وضحاها کہا، زلف عنبری کا ذکر کیا تو واللیل اذا یغشی کہا، جب مصطفیٰ کے سینے کا ذکر کیا تو الم نشرح لک صدرک کہا، اور جب ان کی وسعت ذکر کی بلندی کا ذکر کیا تو ورفعنا لک ذکرک کہا، جب دل کی بات کی تو یاسین کہا، جب وجود کی بات کی تو طٰہٰ کہا، جب دست مصطفیٰ کا ذکر آیا تو ید اللہ فوق ایدیہم کہا، اور جب مصطفیٰ کے وجود کی بات آئی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔